دنیا والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اکیلا انسان ہے تو اسے ہم رسوا کر لیں گے، لیکن ان کو یہ خبر ہونی چاہیے مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھنا، مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھنا، میرے وارث ہیں وہ پیارے محمد جو غلاموں کا ہر وقت میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ میں تو ان کا غلام ہوں اور ان کے ذکر کرتا ہوں، تو جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مجھے دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ میں دن کو جب چلتا ہوں تو ان کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ رب نے یہ جو زبان دی ہے اس سے حضور پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، وہ درود جو رب خود بھی پڑھتا ہے اور رب کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ میں رب کی سنت ادا کر رہا ہوں، رب کے فرشتوں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ بھائی آج وقت ہے، اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرو، اپنے حضور سے پیار کرو، اپنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا پیار کرو، اللہ اکبر کبیرہ، جب کل قبر میں آپ جائیں فرشتے پوچھیں کہ ما تکن فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو تو یہ کہے کہ فرشتوں آپ مجھ سے پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن اس پہ ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اس کے بارے میں پوچھتے ہو جن کی نعتیں ساری زندگی میں نے پڑھی، جن کا ذکر میں نے ساری زندگی کیا، جن کے ذات اقدس پر ساری زندگی میں نے درود پاک پڑھا، ان کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہو؟ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں، تبسم فرمائیں، فرشتوں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام ہے، ایسی محبت کر کے جاؤ۔ خدا را آج بھی وقت ہے، حضور سے پیار کرو۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے حضور دے نال انے واہ پیار کرو، انے واہ پیار کرو، پوچھ پوچھ کے محبت نہ کرو، بلکہ حضور نال اپنی جان اولاد مال سب نالوں ود کے حضور نال پیار کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کی توفیق